السلام علیکم۔ میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ دوست احباب پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے سردیوں کو ہوتا ہے کھانسی والا، لیکن بعض دفعہ گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کچھ وہ لوگ اس کھانسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ٹھنڈی چیزیں کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہمیں بلغمی کھانسی آتی ہے۔ حکیم صاحب، جب بھی ہمیں کھانسی آتی ہے بہت زیادہ بلغم نکلتا ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کیڑا جو دماغ سے گرتا ہے، ایک ہوتا ہے جو آپ کھانستے ہیں سینے سے بلغم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں جو سینے سے بلغم آتی ہے، یہ جو کھانسی ہوتی ہے یہ اعصابی تحریک کی کھانسی ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے سبز یا سفید قسم کا اس طرح کا بلغم گاڑھا سا نکلتا ہے، اور یہ عموماً اعصابی عضلاتی تحریک یا اعصابی غدی تحریک کا مرض ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو لوگ جب علاج کرواتے ہیں تو بعضوں کو آرام آ بھی جاتا ہے اور بعضوں کو آرام آتا نہیں ہے، یہ کھانسی بگڑ جاتی ہے اور یہی بلغمی کھانسی پھر خشک کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فی الحال جو میں بات کر رہا ہوں وہ بلغمی کھانسی کی بات کر رہا ہوں۔ بلغمی کھانسی زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس میں دودھ کی لسی کا استعمال ہو گیا، کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، اس طرح کے سالن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسٹرڈ، کھیر اور بیکری کے آئٹم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلغمی کھانسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی بلغم جو ہے وہ جاتی نہیں ہے اور بار بار ان کو یہ بلغمی کھانسی ہوتی ہے۔ جو ہی کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کریں گے بلغمی کھانسی بھی شروع ہو جائے گی، بعضوں کو تو سانس میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا چاہیے، بات یہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ جات دے رہا ہوں، یا بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بلغمی کھانسی آپ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اپنی غذا کو چینج کریں۔ آپ اس کی جگہ پہ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، اس طرح کی خشک چیزیں استعمال کریں، بادی چیزیں استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پکوڑے کھائیں اور ٹکے، کباب، یہ آپ کھائیں۔ یہ نہیں سوچنا جی اتنی سخت گرمی ہے تو میں یہ کیسے کھاؤں۔ میرے بھائی، آپ کے جسم میں ٹھنڈک آ چکی ہے، آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ رہی ہیں، تو جب آپ کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا، جب آپ کھائیں گے نہیں پھر کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ نہیں سوچنا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو نسخہ جات بھی دے رہا ہوں بلغمی کھانسی کے لیے، یہ پہچان کرنا اب آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہی ویڈیو جو ہے نا ہم نے تینوں کھانسی کو لینا ہے، یعنی جو بلغمی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، صفراوی کھانسی، تینوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس لیے میں لمبا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ان کو کیا ہوتا ہے، کس طرح کا پیشاب آتا ہے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ بلغم آ رہی ہے بس آپ یہ نسخے استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے لونگ لینے 10 گرام، دار چینی لینی ہے آپ نے 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر 50 گرام۔ اس کا آپ نے بریک پاؤڈر بنا کے 500 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے۔ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے یہ ایک کیپسول کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ جو ہے وہ، کیونکہ میں پراپر علاج بتاتا ہوں، میں آپ کو ٹوٹکے نہیں بتاتا، میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، تو حکیموں کو خاص طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ پورا پراپر علاج کیا کریں، اور یہ ویڈیو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا، جو دوسرا نسخہ وہ آپ نے ایسے کرنا ہے، شربت کریز کول، یہ نسخہ سمرا یہ کہ یہ شربت آپ کو مل جائے گا، یہ کرشی والوں کا ہے، پنسار پہ چلے جائیں یہ لے لیں۔ اس کے آپ نے 1 چمچ جو ہے وہ دن کے وقت آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب رات سوتے وقت کیا کرنا ہے آپ نے، یہ نسخہ بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں آپ۔ اجوین دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندک آملہ سار 60 گرام، اس کا بھی آپ نے بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 500 ملی گرام کے کیپسول رات سوتے وقت آپ نے ہمارا پانی استعمال کرنا ہے۔ آپ یقین کریں صرف 3-4 دن استعمال کریں گے، اس بلغمی کھانسی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں خشک کھانسی کی۔ خشک کھانسی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ شدید کھانسی ہوتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے تو سر میں جیسے کچھ چوٹ لگتی ہے، اس طرح کی یعنی یہ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ سانس مشکل سے آتا ہے، بعض دفعہ سانس میں سیٹی آ رہی ہوتی ہے،
کھانس کھانس کے کچھ بھی نہیں نکلتا، یعنی اتنی خشکی بڑھ چکی ہوتی ہے، معدے میں تذابیت ہوگی، گیس ہوگی، اور بہت زیادہ شدید قبض بھی ہو جاتی ہے، پیشاب کا جو کلر ہے وہ جیسے پٹرول ہوتا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خشک کھانسی کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو ہمیں کیا دینا چاہیے جس سے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں؟ تو سب سے پہلے یہ جو بادی چیزیں ہیں نا، جن کو میں نے بلغمی کھانسی والوں کو بتائی ہیں کہ یہ کھانی چاہیے، تو خشک کھانسی والوں کو یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ان کو کیا کھانا چاہیے؟ ان کو مونگ کی دال کھانی چاہیے، ان کو کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی کا سالن استعمال کرنا چاہیے شوربے والا، دیسی گھی کا استعمال کریں، روغن زیتون کا استعمال کریں دودھ میں، یعنی اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ خشک چیزیں، بادی چیز ساری کی ساری بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے سنڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام، انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ نے صبح، دوپہر، شام ایک ہمراہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہو، اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ رات سوتے وقت آپ نے ایسے کرنا ہے کہ معجون دبید البرد چھوٹی آدھی چمچ آپ نے ہمراہ دودھ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نسخے استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خشک کھانسی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں صفراوی کھانسی والے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کھانستے ہیں تو ان کو بھی خشک اور بلغمی کھانسی کے درمیان میں کھانسی ہوتی ہے، یعنی خشک بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کا نا ایک لیس دار تھوڑی سی بلغم بھی نکل آتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اکثر پیٹ میں مروڑ یا پیچس لگے رہتے ہیں، پیشاب جلن کے ساتھ پیلا آتا ہے، زرد کلر کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ساری بادی چیزیں، گرم چیزیں بند کر دینی چاہیے۔ ان کو بھی کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، یہ اس کا شروع والا سالن بنا کر، زیرہ صفا، چھوٹی الائچی، گلاب کے پھول، اس طرح کا جو گرم مسالہ وہ بنا کر اس میں پکا کر کھانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو دودھ کی لسی، دودھ، یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور جیسے کھیر مکس ہے، کسٹرڈ ہے، دلیا ہے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نے ایسے کرنے کہ تخم کاسنی جو ہے وہ 50 گرام لینی ہے، کلمی شورہ 30 گرام لینا ہے، جو کھر 40 گرام لینا ہے، اور گل سرخ ایرانی جو ہے وہ آپ نے 120 گرام لینا ہے۔ اس کا بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے ہمراہ دودھ کی لسی سے استعمال کرنا ہے۔ رات سوتے وقت آپ جو ہے جوار ششائی وہ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تینوں کھانسیوں کے بارے میں بتا دیا، غذا بھی بتا دی، علاج بھی بتا دے، یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحت والے، سلامتی والی، عافیت والے، برکتوں والی، کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔